اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اماں جی ام سلمہ اور اماں جی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہی بیٹھی ہوئی تھیں کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبینہ صحابی آ جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں ہی جو بیویوں نے پردہ نہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ام سلمہ تم نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ تو آگے سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں اللہ کے نبی یہ تو نبینہ ہے، اس نے ہم کو کون سا دیکھنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ تو نبینہ ہے لیکن تمہاری آنکھیں تو موجود ہیں۔ جس طرح کوئی بندہ غیر محرم عورت کی طرف نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح غیر محرم عورت بھی اجنبی مرد کی طرف نہیں دیکھ سکتی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اسی نبی کے پیروکار ہیں، لیکن محبت کا اور پیار کا اور پیروی کا تقاضا تو یہی ہوتا ہے کہ جس طرح وہ کہے ویسے ہی ہم نے اپنے آپ کو چلنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردے کی کتنی تاکید فرمائی ہے کہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں، اگر وہ بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک نبینہ صحابی جن کی آنکھوں سے کچھ بھی نظر نہیں آتا، لیکن اگر اس صحابی کو کچھ بھی نظر نہیں آتا لیکن آپ کے اوپر تو فرض ہے کہ آپ پردہ کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے تاکید فرمائی ہے۔ تو ایز اے مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو ہمیں بھی ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بھی پردے کا جو ہے وہ خیال رکھیں، لیکن میرے معاشرے کے حالات جس طرح بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کے بیچ میں جو والدین ہیں بہت زیادہ اس چیز کے ذمہ دار ہیں۔ وہ اپنے بچوں کے لیے اس طرح کا ماحول جو ہے وہ پرووائڈ کریں، انہیں اسلامی تعلیمات سے جو ہے وہ آگاہ کریں کہ ہم اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں، ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم نے مستقل اس دنیا کے بیچ میں ہی نہیں رہنا، ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا ہے، ہم نے ان کی جو بیویاں ہیں ان کی زندگیوں کو آئیڈلائز کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیٹی ہے ان کی زندگی کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ساری زندگی پردہ کیا، انہوں نے کبھی کسی غیر مرد کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہی تھیں تو گلی کے بیچ میں ایک آدمی کے آگے سے آنے کی آواز آئی کہ جیسے کوئی آدمی آ رہا ہے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے کوئی ایسی جگہ تھی جہاں مطلب پردہ ہو سکتا تھا تو آپ نا سائڈ کے اوپر چلی گئیں، حالانکہ انہوں نے نقاب کیا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ سائڈ پہ چلی گئیں۔ جب وہ آدمی گزر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹا آپ وہاں پہ سائڈ پہ کیوں چلی گئی تھیں؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی میں اس لیے ایک سائڈ کے اوپر چلی گئی تھی کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی غیر محرم کی نظر جو ہے وہ میرے اوپر پڑے۔ لیکن آج حالات کتنے بدتر ہو گئے ہیں، غیر محرم کی نظر پڑنا تو ایک علیحدہ بات ہے، ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ غیر محرم لوگ ہمیں دیکھیں، ہم اپنے نمود و نمائش کر کے باہر جانا، پارٹیز کے بیچ میں، شادیوں کے بیچ میں جانا، ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بن سنور کے ایک عورت کا گھر سے باہر نکلنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں اور اسے اپریشیٹ کریں۔ لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے اتنی یہ سوچ کر کہ اگر ہم بن سنور کر جائیں، اگر لوگ دیکھیں، ہمیں اپریشیٹ ہوں تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ یہی کیا فائدہ ہوگا کہ کیا لوگ کہیں گے کہ بہت عورت جو ہے وہ خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی کے چرچے جو ہیں وہ سارے عالم کے بیچ میں جائیں گے، آخر اس لڑکی کی شادی جو ہے جس آدمی کے ساتھ ہونی ہے اس کے ساتھ تو اللہ کے نبی نے بھی کہا ہے کہ اپنے شوہر کے لیے جو ہے بن سنورے۔ آپ اپنے گھر کے بیچ میں جہاں آپ کا والد ہے، آپ کے بھائی ہیں، وہاں آپ جو ہے فیشن کر سکتی ہیں، جس طرح چاہیں آپ بن سنور سکتی ہیں، لیکن غیر محرموں کے سامنے تو منع کیا ہوا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ 4 آدمیوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، ایک اپنے باپ کو لے کے جائے گی، دوسرے نمبر کے اوپر اس کے بیٹے کو بھی لے کے جائے گی، اپنے بھائی کو بھی لے کے جائے گی اور اپنے شوہر کو بھی لے کے جائے گی۔ ان 4 مردوں کی ذمہ داری ہے، جب تک بیٹی کی شادی نہیں ہوتی تو باپ اور بھائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے پردے کی جو ہے
پردہ جو ہے وہ کروائے، اسے غیر محرموں کے سامنے نہ جائے۔ ظاہر ہے تعلیم کے میدان میں بچیوں کو تعلیم بھی حاصل کرنی پڑتی ہے، یونیورسٹی کالجز میں بھی جانا پڑتا ہے، گھر سے باہر بھی جانا پڑتا ہے، تو اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی بیویاں بھی جایا کرتی تھیں، اللہ کے نبی کی بیٹی بھی جایا کرتی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کیا کرتی تھیں، پردے کے اندر رہ کے ہی وہ لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کیا کرتی تھیں، مردوں غیر دوسرے جو مرد تھے ان سے بات کیا کرتی تھیں۔ تو ایسے ہی عورتیں پردے کے اندر رہ کے سب کچھ کر سکتی ہیں۔ اسلام میں عورتوں کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی، ہر میدان کے بیچ میں وہ جا سکتی ہیں، لیکن اپنے پردے کا خیال رکھ کر۔ اب دیکھیے نا، حضرت جو ہے ایوب علیہ السلام ہیں، ان کی جو بیٹیاں ہیں وہ بکریاں چرانے کے لیے گھر سے باہر جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جب وہ بکریاں چرانے کے لیے گھر سے باہر جاتی ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی بکریوں کو پانی پلاتے ہیں، تو وہ جب واپس جا کے ان کے والد پوچھتے ہیں کہ آج آپ جلدی آ گئی ہیں، تو وہ بتاتی ہیں انہیں کہ ابا جان اس طرح ایک نوجوان تھا، اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا ہے۔ تو ان کے والد جو ہیں ان کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اس نوجوان کو بلا کے لاؤ، کس لیے کہ میں جو اس نے ہمارا کام کیا ہے میں اس کی مزدوری دوں۔ تو وہ عورت جو ہے وہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آتی ہے، اس کا چلنا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بیچ میں ان الفاظ میں فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى الْأَسْتَحْيَاءِ کہ ان میں سے ایک لڑکی جو ہے اس نے چادر اوڑھی ہوئی ہے اور وہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آتی ہے۔ قرآن مجید نے جو ہے اپنے اندر ان الفاظ کو بیان کر دیا ہے کہ وہ باہر کھیتوں کے بیچ میں بکریاں چراتی ہیں، لیکن ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ زندگی کے ہر میدان کے بیچ میں جو ہے عورتیں جو ہیں وہ کام کر سکتی ہیں، یونیورسٹیوں کے بیچ میں بھی پڑھ سکتی ہیں، پڑھنے کے دوران جو ہے پردہ کرنے سے انہیں کوئی بھی منع نہیں کرتا۔ یہ ٹریننگ جو ہے والدین نے دینی ہے، یہ والدین نے اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ وہ جس طرح دنیا کی زندگی کے لیے اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، دنیا کی زندگی میں انہیں کامیاب بنانے کے لیے انتھک کوششیں کرتے ہیں، تو انہیں ان کی آخرت کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے یہ بچے کہیں آخرت میں جا کے جہنم کا جو ہے وہ ایندھن نہ بن جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 مردوں کو ایک عورت جہنم میں لے کے جائے گی، لیکن اگر یہی عورت جو ہے وہ پردے کے ساتھ جاتی ہے، بے حیائی اور فحاشی نہیں پھیلاتی، تو یہی عورت جو ہے اسلام کے اصولوں پہ عمل کرتی ہے، تو یہی ان 4 مردوں کو جنت میں بھی لے کے جا سکتی ہے۔ آج کوئی والد جو ہے وہ یہ نہ کہے کہ وہ آزاد ہے، ٹھیک ہے، اس نے اپنے بچوں کو جو ہے بچوں کو یا بچیوں کو جو ہے انہیں کھلا دیا، پلا دیا، اچھے کپڑے پہنا دیے، اچھی تعلیم دلا دی، جب تک ان کی تربیت نہیں کریں گے تو رزلٹ سامنے نہیں آئیں گے۔ ایک والد کی ذمہ داری ہے اپنی بچی کو پردہ کرنے کے لیے کہے، اگر اس کے والد کے ساتھ ساتھ اس کے بھائی کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کی اگر والد یا بھائی اگر کہتے بھی ہیں تو موڈ آف ہو جاتے ہیں، بڑے ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ جس طرح باقی معاملات کے بیچ میں ہر بات منوا سکتے ہیں تو اس معاملے میں منوا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کے پردے کا خیال رکھے، اور اس کے بعد اس کے بیٹے کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ماں جو ہے، اگر اس کی ماں بے پردہ ہے، اگر وہ اسلام کے قوانین کی پابندی نہیں کرتی تو وہ اپنی ماں کو سرزنش کرے، اس کی اصلاح کرے، کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔